قتل کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ داؤد ابراہیم کس کا آئیڈیل تھا؟ آگے بڑھنے کے لیے اپنے محسن کا قتل پہلے ضروری ہے۔ کراچی سے ممبئی اور ممبئی سے دبئی تک چین کیسے چلتی؟ بھولو کو مارو تو داؤد ابراہیم ناراض یا پولیس ناراض؟ سیاسی جماعتوں کے گینگ سے رابطے؟ شعیب خان انڈر ورلڈ کا کنگ تھا یا پھر کوئی اور؟ وہ کسے مار کر انڈر ورلڈ کا کنگ بنا؟ MQM کا اس سے کیا تعلق تھا؟ دوستی پیپلز پارٹی سے زیادہ تھی؟ اس کا قریبی دوست کون تھا؟ جوئے کے اڈے کیسے چلتے تھے؟ ناتھا کو کیوں مارا؟ اسے جیل میں کیسے قتل کیا گیا؟ آفاق احمد کیا کہتے ہیں؟ عشرت العباد کا کیا بیان ہے؟ فیصل سبزواری کا موقف ضروری ہے۔ رینجرز پر حملہ کس نے کیا؟ بدلہ یا گینگ پر قبضے کی لڑائی؟ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ کو اس کراچی میں لے جاؤں کہ جو کہ 90 کا کراچی تھا۔ کیا تھا اس کراچی میں؟ یہ ہے 90 کا کراچی، وہ کراچی کہ جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، لیکن جس کی ہر گلی، ہر سڑک پر ایک دہشت کا راش تھا، جہاں ہونے والے ہر قتل کو کسی نہ کسی طور پر سیاسی طور پر جوڑ دیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے پس پردہ ایک اور کہانی تھی۔ یہاں کسی سیاسی رہنما کا قتل ہو، کسی مذہبی رہنما کا قتل ہو، یا پھر کسی پولیس اہلکار کا قتل ہو، کسی بھی شہری کا قتل ہو، اسے سیاست کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تھا۔ لیکن اصل کہانی ایک اور بھی چل رہی تھی، اور وہ تھی دہشت کی کہانی، انڈر ورلڈ کی کہانی، اور اس شہر پر یعنی کراچی سے لے کر ممبئی اور ممبئی سے لے کر دبئی تک ایک قبضے کی لڑائی تھی۔ سیاسی رہنماؤں میں منور سہروردی کے قتل کو سیاسی رنگ دیا، اور پھر پولیس انسپیکٹر ذیشان کاظمی مر جائے تو اسے بھی سیاسی رنگ دے دیا گیا۔ لیکن در حقیقت یہ تمام کے تمام قتل گینگسٹرز نے کیے۔ اور کس طریقے سے گینگسٹرز نے کیے، آئیے پہلے ہم کراچی کو اس طریقے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی پہلی ایک مثال لے کر چلتے ہیں، اور تاکہ آپ کو کہانی سمجھ میں آئے۔ اور یہ مثال شروع ہوتی ہے شعیب خان سے۔ جوا، سٹا، بھتہ، قتل، منشیات اور زمینوں کا کاروبار ہو، یا پھر میچز میں بکی کا کام ہو، ان سب میں اگر کسی کا نام آتا تھا تو اس میں ایک نام شعیب خان بھی تھا۔ لیکن شعیب خان کو سمجھنے سے پہلے اس کے باپ اختر علی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اختر علی وہ شخص تھا کہ کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کوئی جوا کا اڈا اس کی مرضی کے بغیر چل نہیں سکتا تھا۔ تمام کے تمام جوئے کے اڈے 90 کی دہائی کے اندر اگر کوئی شخص ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی میں چلاتا تھا تو یہ سمجھیے کہ وہ شعیب کا باپ اختر کے 10 بچے تھے، 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ شعیب ابتدا ہی سے ہی جارحانہ اور مجرمانہ ماحول میں پلا۔ اس کے بھائیوں نے اس کام سے دوری اختیار کرتے ہوئے اس زمانے میں مشہور VCR اور کیسٹس کا کام شروع کیا، لیکن اس کے بعد شعیب نے موٹر سائیکل کو کرائے پر دینے کا کام کیا۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کی توجہ اور اس کی دلچسپی جوئے کے کام یعنی اپنے باپ کے کام میں لگنے لگی، اور اس نے وہ کام سنبھالنا شروع کر دیا۔ نوجوانی میں ہی اس کے تعلقات سیاسی لوگوں کے ساتھ ہو گئے، اور سیاسی لوگوں کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں کی مشہور الذوالفقار ہو،
PSF ہو یا پھر دیگر جماعتیں ہو، ان سب کے ساتھ اس کا رابطہ تھا۔ خاص طور پر PSF کے لوگوں کے ساتھ اس کا رابطے گہرے تھے، اور PSF میں بھی وہ لوگ جو کہ خاص طور پر اس وقت دہشت کی علامت سمجھے جاتے تھے، یعنی کہ الذوالفقار کے لوگ۔ مزاج جارحانہ تھا اور اس کی خواہش ہمیشہ زیادہ سے زیادہ کی رہی، اور یہ زیادہ سے زیادہ کی خواہش اسے کس طرف لے کر گئی اور وہ دہشت کی علامت کس طرح بنا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ BBC میں چھپے ایک آرٹیکل سے لی گئی معلومات پر کر رہے ہیں۔ جرم کی دنیا میں قدم رکھنے والے اس شخص نے پہلا قتل کیسے کیا؟ بڑی اہم معلومات ہے، کیا غصے میں کیا یا پھر سوچ کر کیا؟ یہ 1997 کی بات ہے، جب میں خود شعیب خان کا اس کے اڈے کریم آباد میں انتظار کر رہا تھا۔ ہمیں ایک دوست کے مسئلے کے سلسلے میں اس سے ملاقات کرنی تھی، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ملاقات طے کیسے ہوئی۔ یہ ملاقات طے ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کے توسط سے، اور اس رہنما نے ہمیں خالد شہنشاہ تک پہنچایا، اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خالد شہنشاہ کے کتنے قریبی رابطے ہیں شعیب خان کے ساتھ۔ 1988 میں جب بے نظیر صاحبہ پاکستان تشریف لائی تھی، اس وقت PSF کا جو عروج تھا، اس PSF کے عروج میں ایک بہت بڑا نام نجیب کا بھی تھا۔ ہم نے کسی طریقے سے رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد اسی رابطے کی بنیاد پر خالد شہنشاہ سے رابطہ ہوا، اور خالد شہنشاہ کا اس وقت PSF سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ خالد شہنشاہ ہمیشہ ان سرگرمیوں میں ملوث رہے تھے، اور خالد شہنشاہ ہی وہ شخص تھے کہ جو بے نظیر بھٹو کے پیچھے اس وقت کھڑے ہوئے تھے کہ جب لیاقت باغ میں دھماکہ ہوا تھا۔ در حقیقت 1988 میں 1988 میں جب شعیب خان نے جوئے کے دھندے میں اپنے قدم رکھے، اس وقت سے خالد شہنشاہ کی دوستی تھی۔ شعیب خان نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے قتل کیے ہوں، لیکن جو اس کا پہلا قتل رپورٹ ہوا وہ کراچی کے علاقے پریڈی تھانے کا تھا، یعنی کہ ایم اے جناح روڈ پر، وہ جگہ جہاں پر بہت سے وکلا کے دفاتر ہیں۔ ان وکلا کے دفاتر میں خالد شہنشاہ اور شعیب خان ایک وکیل سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ وہیں پر ایک اہم کردار اقبال نیازی بھی موجود تھا۔ اقبال نیازی اور خالد شہنشاہ کی تو میں ہو گئی، اور اس تو میں غصہ آ گیا ایک دم سے شعیب خان کو۔ شعیب خان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنا 9mm کا پسٹل نکالا اور فائر کر دیا سیدھا اقبال نیازی پر۔ اقبال نیازی کمزور نہیں تھا، اور پہلا مقدمہ شعیب خان پر قتل کا جو درج ہوا وہ اسی کا ہوا۔ لیکن اس سے پہلے شعیب خان کتنے قتل کر چکا یہ کسی کو نہیں معلوم، مگر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیاقت آباد ہو یا ڈسٹرکٹ سینٹرل کا کوئی بھی علاقہ ہو، وہاں پر کوئی بھی قتل ہوتا تھا شعیب خان کا نام اس میں ضرور آتا تھا، لیکن سیاسی طور پر ہمیشہ اس میں یہ کہا گیا کہ یہاں امن و امان خراب ہے، اور اس کی ذمہ داری سیاسی جماعتوں پر عائد ہوتی رہی، لیکن اس کے پس پردہ ایک گینگ بنتا گیا۔ کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پائلٹ بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن کسی کی خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ڈان بنے، اور ڈان بھی وہ اس طرح کہ وہ دوسروں سے متاثر ہوئے۔ کیا اور کیسے؟ آخر شعیب خان کس سے اتنا متاثر ہوا؟ یہ سال 2000 یا 2001 کی بات ہے، یعنی 2001۔ میں نے صحافت نئی شروع کی تھی، اور اس وقت میں رپورٹنگ کیا کرتا تھا۔ میرے ایک سینئر نے مجھے رات کے وقت جب ہمارے اخبار کی کاپی نکلنے لگی تو اس وقت اس نے مجھے کہا کہ آؤ تمہیں کہیں لے کر چلتا ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ہم پہنچ گئے ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں کا ماحول میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رنگ برنگی
لائٹوں میں ہمیں وہاں پر بٹھایا گیا اور میری نظر ایک خاتون پر پڑی. میں نے اسے پہچاننے کی کوشش کی اور وہ خاتون کو میں پہچان گیا. وہ خاتون آج بھی سیاست میں ہے. لیکن خیر، یہ تھا شعیب خان کی پارٹی کا میری پہلی. جب میں وہاں بیٹھا تھا تو میں نے اپنے صحافی، جسے ہم سینئر صحافی کہتے ہیں، ان سے پوچھا کہ بھائی آپ مجھے یہاں کیوں لائے؟ اس نے کہا اس لیے کہ تمہیں یہاں سے معلوم ہو کہ کرائم رپورٹنگ کیسے ہوتی ہے اور ہو کیا رہا ہے. اس پارٹی میں کون نہیں تھا؟ اس پارٹی میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آج بھی ایک سیاست کا بڑا نام اس میں موجود تھا. پولیس افسران موجود تھے، سیاستدان موجود تھے، اور یہ خاص پارٹیاں کسی مخصوص دن نہیں ہوتی تھی بلکہ روز ہی ہوا کرتی تھی. شعیب خان کے خلاف اس کی مخالف لابی بھی سرگرم تھی کہ جو اس کے اوپر مقدمات بھی درج کرواتی تھی اور جب پریشر ہوتا تھا تو اسے گرفتار بھی کروا دیتی تھی اور اکثر وہ جیل بھی جایا کرتا تھا. اتنا طاقتور شخص کہ جس کے پاس سب بیٹھا کرتے تھے وہ جیل میں بھی ہوتا تھا. اسی جیل میں اسے ایک دن معلوم ہوتا ہے کہ اسلم ناتھا بھی آیا ہوا ہے. کہ اسلم ناتھا کو میں بچپن سے اس لیے جانتا ہوں کیونکہ اسلم ناتھا کا تعلق اسی علاقے سے ہے جس علاقے میں میری رہائش تھی، یعنی کہ گارڈن. اسلم ناتھا کس کام میں ملوث نہیں تھا یا شامل نہیں تھا، چاہے وہ جوئے کے کام ہو، منشیات کے کام ہو یا پھر دیگر کام، اور اس کا ایک نام تھا. اور اس کو شہرت پاکستان کے میڈیا میں اس وقت ملی کہ جب اس نے ایک تھیٹر اور ٹی وی کی اداکارہ سے شادی کی. کون سی ٹی وی کی اداکارہ یا اداکارائیں اس کے پاس موجود نہیں ہوتی. وہ اس سے بہت زیادہ متاثر تھا، خاص طور پر شعیب خان اب اسلم ناتھا سے متاثر تھا اور اس نے اس کے ساتھ ملنا جلنا شروع کیا. کہا جاتا ہے کہ اس کا دماغ بہت تیز تھا. بی بی سی نے یہ رپورٹ کیا کہ بی بی سی نے فیاض خان یعنی کہ جو سابق پولیس افسر ہے ان کے حوالے سے یہ رپورٹ کیا کہ وہاں پر اسلم ناتھا اور شعیب خان جب جیل میں موجود تھے تو ایک شخص اسلم ناتھا پر حملہ کر دیتا ہے اور شعیب خان اسے بچاتا ہے. در حقیقت آپ کو یہ فلمی سٹوری لگتی ہے، مگر میری رپورٹ یہ کہتی ہے کہ باقاعدہ شعیب خان نے فلمی سٹائل اپنایا اور اسلم ناتھا کے قریب آنے کے لیے وہی طریقہ اپنایا جو اکثر آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا. اس نے اسلم ناتھا پر حملہ کروایا اور حملہ کروانے کے بعد اس کے ساتھ خود اس کا تحفظ کیا اور تحفظ کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ دوستی کی. جیل سے دونوں رہا ہوتے ہیں اور جیل سے رہا ہونے کے بعد اسلم ناتھا کے وہ قریب آنا شروع کرتا ہے. اسلم ناتھا یہ سمجھتا ہے کہ گینگ میں مجھے ایک وفادار ساتھی مل گئے. لیکن مارکیٹ میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ شعیب خان جو پہلے خود اپنا کام کیا کرتا تھا اب وہ ناتھا کے لیے کام کر رہا ہے. اسلم ناتھا کو 13 جون 1995 کو قتل کر دیا جاتا ہے. پولیس حکام کہتے ہیں کہ اس قتل کے پیچھے شعیب خان. تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ شعیب خان جو خود اسلم ناتھا سے اتنا متاثر تھا وہ کیسے اسے قتل کرتا ہے. یہ کہانی بالکل ایسے ہی مسند پر بیٹھنے کی ہے. اسلم ناتھا کے زندہ رہتے ہوئے اور ہر جگہ یہ مشہور ہوتے ہوئے کہ شعیب خان اسلم ناتھا کے لیے کام کرتا ہے، شعیب خان کو بالکل بھی برداشت نہیں تھا اور اس کے لیے اسلم ناتھا کا یہاں سے ہٹنا ضروری تھا. اور پھر اب پورے شہر کے جوئے کے اڈوں پر قبضہ تھا تو صرف شعیب خان تھا. مگر شعیب خان کی نگاہیں کچھ اور دیکھ رہی تھی، اسے اس سے بھی اوپر جانا. اور پھر اس کی محبت ناتھا سے بدل کر داؤد ابراہیم کی طرف منتقل ہوئی. بڑے سے بڑا خواب، بڑے سے بڑا اسکائی دی لمٹ. اب داؤد ابراہیم اس کی زندگی میں کیسے آیا؟ 1993 پوری دنیا کے اندر ایک نام گونجتا ہے اور وہ نام ہے داؤد ابراہیم. 12 مارچ 1993
ممبئی میں 12 بم حملے ہوتے ہیں، 257 افراد ہلاک ہوتے ہیں اور نام آتا ہے داؤد۔ میمن سیٹھوں کا تعلق کراچی سے لے کر ممبئی اور ممبئی سے لے کر ساؤتھ افریقہ اور ساؤتھ افریقہ سے دبئی تک۔ وہیں سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ داؤد ابراہیم کون ہے۔ داؤد ابراہیم انڈیا چھوڑ کر دبئی جا چکا ہوتا ہے اور فوری طور پر کھیل کا کھلاڑی جو ہمیشہ سمجھتا ہے کہ اگر کھیل میں داخل ہونا ہے تو پہلے دوستی کرنی ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے۔ اس کے لیے وہ راستہ اپناتا ہے اور یہاں سے جاتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ رابطہ بحال کرتا ہے داؤد ابراہیم کے ساتھ اور وہاں پر ایک اڈا بھی کھول لیتا ہے۔ اسی اڈے میں ایک کی دوستی عرفان گوگا سے ہوتی ہے اور پھر وہ عرفان گوگا کو قتل کر دیتا ہے۔ داؤد ابراہیم جب یہ جاننا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کیونکہ گوگا داؤد ابراہیم کے خلاف بات کر رہا تھا اس لیے اس نے اسے قتل کر دیا۔ در حقیقت وہ داؤد ابراہیم کو اسی طریقے سے یقین دلاتا ہے جس طریقے سے اس نے اسلم ناٹھا کو یقین دلایا۔ داؤد ابراہیم کو مختلف کاموں کے لیے لوگوں کی ضرورت تھی اور چھوٹا راجن سے اس کی دشمنی بڑھتی جا رہی۔ بی بی سی کے مطابق جب گوگا کا معاملہ سنگین ہوا تو شعیب دبئی سے فرار ہو کر کراچی آ گیا۔ چھوٹا راجن رو سے ہاتھ ملا چکا تھا۔ بی بی سی کے مطابق داؤد ابراہیم کی فرمائش پر شعیب خان نے بھولو سے کہا کہ چھوٹا راجن کو ٹھکانے دیں۔ نیوز لائن کے مطابق بھولو کانٹریکٹ کلر تھا اور اس کے تعلقات پی ایس ایف سے بھی رہے تھے۔ چھوٹا راجن پر حملہ ہوتا ہے اور راجن بچ جاتا ہے۔ اس بات پر بی بی سی کے مطابق داؤد ابراہیم شعیب اور بھولو دونوں سے ناراض ہوتا ہے۔ شعیب خان داؤد ابراہیم سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ اپنا پورا رہن سہن اسی کی طرح کرتا ہے۔ وہ نہ صرف اس کی طرح کا رہن سہن کرتا ہے بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ اپنی پینیٹریشن کو بڑھاتا ہے۔ بھولو جو اس کا ساتھی تھا، کہانی یہیں پر شروع ہوتی ہے اور یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ یہ ہے بی بی سی نے اس بارے میں کیا لکھا اور پھر کیا تحقیق کی، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ شعیب کراچی میں اپنا اثر و رسوخ بے تحاشا بڑھا چکا ہوتا ہے مگر 12 اکتوبر 1999 کو حکومت تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر سن 2002 میں ایم کیو ایم اقتدار میں آتی ہے۔ لیکن یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ تمام افسران جو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کر رہے تھے وہ اب ایم کیو ایم کی طرف ہو جاتے ہیں اور ایم کیو ایم بھی ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے۔ لیکن اب یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ مگر ان پولیس افسران کا قتل شروع ہو جاتا ہے جنہوں نے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کیا تھا، لیکن ایم کیو ایم کی تو ان سے دوستی ہو گئی ہوتی ہے، یہ قتل کون کرتا ہے؟ معاملہ یہاں پر گرفت کا آتا ہے اور شعیب خان ایم کیو ایم کے مخالف ان تمام سیاسی جماعتوں اور لوگوں سے مل جاتے ہیں کہ جن کا اثر و رسوخ تھوڑا بہت کراچی میں ہوتا ہے۔ ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگ جو شعیب خان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں وہ بھی ایک رنجش کا باعث بنتے ہیں۔ ایم کیو ایم ہر صورت میں یہ چاہتی ہے کہ شعیب خان کے جرائم کے اڈے بند ہو۔ اب اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کیونکہ جو قتل کراچی میں ہوتے تھے اس کا نام ایم کیو ایم پر آتا تھا۔ اور پھر 8 جنوری 2001 کا دن آتا ہے۔ بھولو کراچی کے علاقے خیابان سحر میں رہتے ہیں اور ایک دن وہاں سے لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ بھولو کے گینگ کو جنوبی افریقہ میں معلوم ہوتا ہے کہ بھولو کو مار دیا گیا اور اس قتل کے پیچھے شعیب خان کا نام ہے۔ شعیب خان ایم کیو ایم کے گورنر اور دیگر عہدیداروں پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ ان کے من پسند افسران کو لایا جائے، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا۔
بھولو کے قتل پر ایک طرف داؤد ابراہیم ناراض، پھر پولیس ناراض اور اب ایم کیو ایم بھی ناراض۔ پھر تاریخ آتی ہے 21 فروری 2001۔ شعیب بھولو کے کیس میں ضمانت کے لیے عدالت میں آتا ہے، لیکن اسے عدالت میں آنے کے لیے اضافی نفری چاہیے۔ وہ پولیس پر اعتبار نہیں کر سکتا، وہ رینجرز منگواتا ہے، اور پھر وہاں تو میں ہوتی ہے اور رینجرز اہلکار اور ان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اب حالات شعیب کے لیے برے ہوتے جا رہے تھے۔ شعیب نے ایک فیصلہ کیا کہ باہر کی دنیا اس کے لیے محفوظ نہیں ہے، اور 14 جون 2001 کو اس نے خود کو حکام کے حوالے کر دیا تاکہ وہ جیل میں آرام سے رہ سکے۔ لیکن دوسرا گروہ بھی سکون سے نہیں بیٹھا تھا۔ 25 اگست 2001 کو شعیب ایک کیس کے حوالے سے جیل سے باہر نکلے اور ان پر حملہ ہو گیا۔ جس گاڑی میں وہ تھے 4 پولیس اہلکار مارے گئے۔ اس حملے میں شعیب زخمی ہوئے تو انہیں عدالت نے ضمانت دی۔ لیکن اسی دوران آپ کے علم میں ہوگا کہ سن 2001 میں پرویز مشرف کے دور کے وقت زمینوں کا کام تیزی کے ساتھ بڑھ گیا، قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگی اور اس میں تمام سیاسی لوگوں سے لے کر بڑا مافیا کود چکا تھا۔ اور پھر اس معاملے میں ہی منور سہروردی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، ان کے اور شعیب کے درمیان تلخ کلامی۔ شعیب منور سہروردی کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ اب ظاہر سی بات تھی کہ منور سہروردی کو پی ایس ایف کے وہ لوگ نہیں ہٹا سکتے تھے، نہ پولیس ہٹا سکتی تھی، کیونکہ سب لوگ ناراض تھے۔ اس صورتحال میں شعیب رابطہ کرتا ہے میر مرتضی بھٹو گروپ کے قریب رہنے والے 2 لوگوں سے، عاشق حسین کھوسو اور نیاز سے، اور ایک ڈیل کرتا ہے۔ وہ ڈیل بڑی اہم ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جہاں پر ایم کیو ایم پر جب آپریشن ہو رہا تھا تو اس وقت ان کے شدید خلاف تھے ذیشان کاظمی پولیس انسپکٹر، اور یہ ذیشان کاظمی مرتضی بھٹو قتل کیس میں بھی تھے۔ اب یہاں پر ایک ڈیل ہوتی ہے، اور ڈیل یہ ہوتی ہے کہ اگر ذیشان کاظمی کو حوالے کر دیا جائے ان لوگوں کے، اور یہ اگر انہیں قتل کر دیتے ہیں تو یہ میر مرتضی کے قتل کا بدلہ بھی لیں گے۔ اس کے عوض یہ لوگ منور سہروردی کو راستے سے ہٹائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ شعیب نے یہ کہا کہ یہ سارا الزام ایم کیو ایم پر جائے گا اور ایم کیو ایم کے لیے یہ نیا ملبہ کھڑا ہو جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ شعیب ذیشان کاظمی کو لے کر اپنے گھر آیا، جہاں پر حسین کھوسو اور نیاز نے پہلے ذیشان کاظمی کو مارا۔ میڈیا میں یہ خبر چلتی رہی کہ شاید ایم کیو ایم نے یہ کیا ہے، لیکن یہ ساری گینگ کی لڑائی تھی۔ اس ساری گینگ کی لڑائی میں سیاسی لوگ نشانہ بنے۔ اب ظاہر ذیشان کاظمی کا کام ہو چکا تھا اور انہوں نے بدلہ لے لیا تھا، تو اب شعیب نے کہا کہ منور سہروردی کو ہٹایا جائے۔ پھر منور سہروردی پر ایک حملہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ان دونوں معاملات کا الزام ایم کیو ایم پر عائد کیا جاتا ہے۔ ذیشان کاظمی کے قتل کا اکثر کہا گیا کہ اس قتل میں ایم کیو ایم ملوث ہے، لیکن بعد میں کیا پتا چلا، یہ بہت اہم ہے۔ ذیشان کاظمی وہی ہے کہ جس نے کراچی کے نوجوانوں کو ڈرا کر رکھا ہوا تھا، آپ جینز نہیں پہن سکتے، آپ کاٹن کا شلوار قمیض نہیں پہن سکتے، وہی ذیشان کاظمی۔ پولیس اسے گرفتار نہیں کر سکتی۔ اب سیاسی لوگوں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے وہ خطرہ بنتے جاتے ہیں۔ اب اس صورتحال میں کیا کیا جائے اور راستہ کیسے نکالا جائے کہ کراچی میں ان کا خاتمہ ہو سکے؟ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ یہاں انٹر ہوتے ہیں عشرت العباد اور پھر ایم کیو ایم۔ عشرت العباد اور ایم کیو ایم کیوں رابطہ کرتی ہے، آئیے اسی آرٹیکل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عشرت العباد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب وہ بالکل ناکام نظر آنے لگے تو انہوں نے ڈائریکٹ پرویز مشرف سے رابطہ کیا۔
وہ اسلام آباد گئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی بھی اسے گرفتار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اگر وہ گرفتار ہوتا ہے تو رہا ہو جاتا ہے۔ جس کے بعد پرویز مشرف نے اس وقت کے ISI کے سربراہ کو فوری طور پر کراچی بھیجا اور یہاں حکمت عملی تبدیل ہوئی اور کہا گیا کہ ہر صورت میں اب اسے گرفتار کیا جائے۔ شعیب سمجھ چکا تھا، شعیب کی مخبری کا نظام بہت مضبوط تھا۔ یہاں سے وہ چلا گیا لاہور۔ پولیس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لاہور میں ہے اور وہ یہاں پر اپنے لوگوں سے رابطے میں ہے، اور لاہور میں جب اس کی لوکیشن ڈھونڈی جاتی ہے تو وہ نکلتی ہے کینٹ کی۔ لیکن اب کینٹ میں اگر پولیس داخل ہوتی تو یہ خبر بنتی اور فوری طور پر شعیب نکل سکتا تھا۔ پھر شعیب کے نکلنے کا انتظار کیا گیا، بلکہ شعیب کے لیے پولیس نے وہی طریقہ رکھا جو شعیب دوسروں کے لیے کرتا تھا، یعنی شعیب سے کہا گیا کہ اس کے دوست ملنے کے لیے آئیں، اور جب وہ کینٹ سے باہر نکلا تو پھر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اور اب اسے کس طریقے سے پہنچایا جائے، اس کے لیے راستہ طے کیا گیا سڑک کا۔ رات تمام لوگوں نے، چاہے وہ عشرت العباد ہو یا چاہے اعلیٰ اہلکار ہوں، ان سب نے رات گزاری اور اگلے دن وہ کراچی میں موجود تھا۔ مگر چند دن کے بعد ہی اس کا جیل میں انتقال ہو گیا، کہ انتقال تھا یا قتل۔ اب یہاں انٹری ہوتی ہے آفاق احمد۔ ایک دم اطلاع آتی ہے کہ شعیب خان کا انتقال ہو گیا۔ پولیس یہ بیان دیتی ہے کہ رات 3 بجے انہیں دل کا دورہ پڑا، لیکن پھر افواہیں اور چمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ آخر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بھی کچھ نہیں دیا گیا، تو پھر اس کا قتل کیسے ہوا؟ اس وقت جیل میں بڑے نامی گرامی لوگ بھی موجود تھے اور کچھ سیاستدان بھی موجود تھے، جس میں آفاق احمد مہاجر قومی موومنٹ کے رہنما بھی شامل ہیں۔ اب کہانی اس وقت ہوئی کہ جب BBC نے آفاق احمد صاحب سے انٹرویو لے کر اس بات کی تصدیق چاہی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وہاں پر شعیب خان کو قتل کیا گیا یا پھر انہیں دل کا دورہ پڑا۔ آفاق احمد یہ بتاتے ہیں کہ ایک رات پہلے وہ صحت مند تھے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ آخر ہوا کیا؟ اس پر پھر آفاق احمد سے جب یہ پوچھا گیا BBC کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ جیل میں 2 لوگوں کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا، ایک شعیب خان اور دوسرا میرا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت MQM کے کئی لوگ شعیب خان کے ساتھ مل چکے تھے اور MQM ان سے دوری چاہتی تھی۔ جب BBC نے اس حوالے سے تصدیق اس وقت کے وزیر داخلہ رؤوف صدیقی سے چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فیصل سبزواری نے بھی منع کر دیا اور عشرت العباد نے کہا کہ نہیں، یہ صرف کہانیاں ہیں۔ کراچی میں ہونے والے اس وقت کے قتل کو، جو کہ در حقیقت اس وقت گینگ وار جاری تھی، اس گینگ وار میں بھی اکثر سیاسی لوگوں کو شامل کر لیا جاتا تھا۔ تمام الزامات سیاسی جماعتوں پر ڈال دیے جاتے تھے، لیکن پس پردہ ایک گینگ وار بھی جاری تھی۔ مگر ان سب کے ساتھ ساتھ جیسے تحقیقات آگے بڑھ رہی ہے، ایسے ہی یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شعیب خان قتل ہوا یا دل